السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ملی ہیں۔ 11 ملزمان کو 15 سال تک تقریباً قید کی سزا ملی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کی رہائی کا معاملہ بالکل ڈیلے سمجھے ہو گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے۔ فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بالکل پی ٹی آئی کی اندرونی جو کمزوریاں ہیں ان کا پورا جو ہے کچا چٹھا کھول دیا ہے اور بے نقاب کر دیا ہے اندرونی کمزوریوں کو، اور یہ بھی اندیا دیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ فیصل چودھری کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اور اس کے علاوہ 6 اور ملزمان ہیں 9 مئی کے، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ملزمان کو سزائیں ملی تھیں، لیکن آج جو ملی تھیں، آج جو دن گزر گیا سزائیں ملی ہیں، وہ ہے تھانے پر حملے کے ملزمان کہ تھانے پر حملہ کیا گیا اور پولیس پر حملہ کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں اور مختلف دفعات جو لگی ہوئی تھی، اور ان دفعات کے تحت جو ہے مختلف سزائیں ملی ہیں۔ مجموعی طور پر 15 سال سزائیں ملی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر تھانے پہ حملہ کرنے والے کو 15 سال سزا مل سکتی ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جنہوں نے جناح ہاؤس جلایا، کور کمانڈر کا گھر جلایا، جنہوں نے آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا، تو ان کے ساتھ کیسے رعایت برتی جا سکتی ہے؟ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے یا پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی عمران خان رہا ہونے والے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کا ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے، بیرسٹر گوہر بھی میں سن رہا تھا، ان کو پڑھ رہا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ عید سے پہلے کیسے رہا ہوں گے بھائی؟ وہ تو ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے ملزمان کے، 9 مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جب جنہوں نے حملے کیے ان کو سزائیں مل رہی ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں تیزی کے ساتھ سزائیں ہونی ہیں، تو پھر جو ماسٹر مائنڈ ہے جنہوں نے حملے کرائے، جس نے، اس کو کیسے رعایت دی جائے گی؟ اس کو کیسے رہا کر دیا جائے گا؟ ان کو تو سزا آلریڈی ایک کیس میں ان کو ملی ہوئی ہے اور وہ سزا کاٹ رہی ہیں، تو ان کو کیسے رہا کر دیا جائے گا؟ دوسروں کو سزا اور عمران خان کو رہا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو پہلے خبر شیئر کر دوں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اسلام آباد کی، اس نے 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے، جس میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے، سٹنگ رکن قومی اسمبلی عبداللطیف، اور سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں وزیر زادہ کیلاشی، ان سمیت 11 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں طاہر عباس سپرا۔ انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور مختلف جرمانوں کی سزائیں دی ہیں۔ عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم، میرا خان، شاہزیب اور سہیل خان کو فیصلے کے فوراً بعد پولیس نے حراست میں لے لیا، جبکہ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ریمارکس دیے جج نے، طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ جی اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل پھر نہیں رہتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جی ملزمان نے تھانہ رمنا پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا، پولیس اہلکاروں پر قاتلانہ حملے کیے اور اپنے مقاصد کے لیے موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی۔ عدالت نے بتایا کہ جی 24 گواہان نے ملزمان کے خلاف شہادتیں ریکارڈ کروائی ہیں اور ان کی شناخت پریڈ ماجسٹریٹس کے سامنے کروائی گئی۔ دہشت گردی کی دفعات جو ہیں اس کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، پولیس پر قاتلانہ حملے کے
کی دفعہ جو تھے اس کے تحت 5 سال قید اور 50,000 روپیہ جرمانہ۔ موٹر سائیکل جلانے کا جو دفعہ تھی اس میں 4 سال قید اور 40,000 روپے جرمانہ۔ تھانہ جلانے کا جرم جو ہے اس کے تحت 4 سال قید اور 40,000 روپے جرمانہ۔ پولیس کے کام میں مداخلت کے تحت 3 ماہ قید۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 1 ماہ قید۔ مجمع بنا کر جرم کرنے پر 2 سال قید۔ عدالت کے فیصلے کے بعد سیاسی اور قانونی حلقوں میں اس کیس کو اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ملک میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی جماعتوں کے کردار پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ہی 9 مئی کے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 9 مئی کے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ یاد رہے کہ تھانہ شمس کالونی کے مقدمے میں 42 ملزمان پر پہلے ہی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ اب 3 جولائی بھی دور نہیں ہے، مہینہ ہے، 1 جون کا مہینہ ہے درمیان میں۔ اچھا، فیصل چودھری جو وکیل ہیں ان کو پہلے تو ہٹا دیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون وکیل ہے عمران خان کا، کون نہیں ہے، آج کون وکیل ہے، کل کون ہوگا، یہ وکلاء کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو فیصل چودھری صاحب پھر سے وکیل بن گئے ہیں ان کے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے پی ٹی آئی کی اندرونی کمزوریاں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے، یہ سن لیجئے گا۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے بات کریں، کوئی مجبوری نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھے، کیونکہ علیمہ خان اور پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ جس طرح کا ٹون ابھی آج کل یوز کر رہے ہیں وہ منت سماجت والا ہے کہ بھئی عمران خان سے آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں، جو کروانا چاہتے ہیں وہ عمران خان کرنے کو تیار ہے، آپ عمران خان سے بات کریں۔ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بھارت کا بہانہ بنا رہے تھے، جنگ کا بہانہ بنا رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، وہ بھی ختم ہو گیا، جنگ بھی ہم نے جیت لی عمران خان کے بغیر ہی، کیونکہ یہ ایک تصور دیا جا رہا تھا سوشل میڈیا میں، عمران خان ہوتا تو یہ کر دیتا، عمران خان ہوتا تو بھارت کو یہ کر دیتا، خود جا کے محاذ پہ لڑتا۔ ہاں جی، تو وہ بھی اب بہانہ ختم ہو گیا ہے، تو اب کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یا حکومت کی نہیں ہے کہ عمران خان سے بات کریں، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ موجودہ حالات میں نہ تو حکومت اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات کرنے کی کوئی فوری ضرورت یا دباؤ محسوس ہوتا ہے، یعنی عالمی دباؤ بھی، امریکہ کا یا کسی کا بھی بیرونی دباؤ بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر، کہ عمران خان کے ساتھ بات کی جائے یا اس کو رہا کیا جائے۔ یہ فیصل چودھری صاحب کے بقول۔ اچھا، اور اگر ایسا موقع آیا بھی تو یہ بات چیت ان کی اپنی شرائط پر ہوگی، یعنی اگر بات چیت کا موقع آتا بھی ہے تو پھر بات چیت ہوگی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی شرائط پہ ہوگی، عمران خان کے شرائط پر نہیں ہوگی۔ اب جب بھی مذاکرات ہوں گے، پہلے تو پی ٹی آئی یہ ڈرامے رچاتی رہی ہے نا کہ بھئی ہماری شرائط پر مذاکرات کیے جائیں، ہمارے ساتھ منتیں بھی کر رہی ہیں، منت اللہ بھی کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور پھر یہ ڈیمانڈ بھی رکھی جاتی ہے، شرط بھی رکھی جاتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں لیکن ہماری شرائط پر۔ اب فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہوئے، اگر ایسی نوبت آتی ہے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی اپنی شرائط پر مذاکرات ہوں گے، عمران خان کی شرائط پر نہیں ہوں گے۔ فیصل چودھری اڈیالہ جیل میں، فیصل چودھری نے عمران خان سے حال ہی میں ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی طرف سے بھارت کے خلاف حالیہ کامیابی کے بعد ملکی فضا میں استحکام دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا وکیل مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے۔ اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں،
انہوں نے مزید کہا کہ جی پی ٹی آئی کو اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے محض جذباتی بیانات کی بجائے ایک سنجیدہ، متوازن اور مؤثر سیاسی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ فیصل چودھری نے اعتراف کیا کہ جی پارٹی کی قیادت کی جانب سے حکمت عملی کا فقدان بھی عمران خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور اگر یہی روش جاری رہی تو ان کی قید کا دورانیہ مزید طول پکڑ سکتا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جی عمران خان نے پارٹی قیادت کو ایک اشارہ دیا ہے جس میں انہوں نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے جیسے جملے استعمال کیے ہیں، جو غالباً موجودہ قیادت ہی کے متضاد رویے کی طرف اشارہ تھا۔ یعنی یہ فیصل جاوید کو بھی میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ عمران خان کو پتہ ہے، فیصل جاوید کے بقول کہ عمران خان جانتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کون کون سے کھیل رہے ہیں لوگ جو پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات میں آنے والے دنوں میں تیزی سے فیصلے متوقع ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف فیصلے آنے والے دنوں میں تیزی سے ہونے ہیں، تو یہ فیصل چودھری بھی کہہ رہے ہیں، جن میں 40 دن کے اندر سزائیں اور نااہلیوں کا امکان ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتیجے میں ملک کا سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جی اگر پارٹی قیادت نے جلد از جلد سیاسی رویہ اور بہتر حکمت عملی اختیار نہ کی تو نہ صرف عمران خان کی رہائی مشکل ہوگی بلکہ تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کو خبردار کیا ہے پارٹی کو کہ پارٹی نے اگر کوئی مؤثر حکمت عملی نہ اپنائی اور اسی طرح ہی چلتی رہی جس طرح بھی چل رہی ہے تو پھر عمران خان کی رہائی مؤخر ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے، اور جو قید کا دورانیہ ہے وہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور پارٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔